دوسرا تقاضا تواضع ہے. بندے کے اندر اگر تواضع نہیں نہ ہوگی، تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان ہی سمجھے اور اپنی حدود و قیود کو جانتا ہو کہ میں انسان ہوں. یہ اگر وہ انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں تو پھر وہ اپنی سوچ کو بھی حرف آخر سمجھ لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے سب کچھ، دوسرے کی کسی کی سوچ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے تواضع کی ضد ہے تکبر. تکبر کی 2 نشانیاں بیان کی، الکبر و بطر الحق و غمط الناس. تکبر یہ ہے کہ تو حق کا انکار کرے محض اس بنا پر کہ یہ ادھر سے آ رہا ہے تو یہ میری ذات سے باہر سے آ رہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح. اور وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو لہٰذا اعلیٰ درجے کے تامن دینے لینے والے لوگ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ تواضع والی خوبی بھی پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانہ پرائم منسٹری کے اندر ایک دفعہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں، مجمع میں سے ایک عورت اٹھ کر کہتی ہے کہ اے فاروق اعظم، آپ کا یہ ڈیسیژن جو ہے نا یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. آپ فوراً اسے پوچھتے ہیں کہ ہاں اس پر کوئی دلیل، وہ دلیل دیتی ہے اور عمر فاروق کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو مجمع عام میں اعلان کرتے ہیں کہ رجل اخطا و امرأۃ اصابت، کہ مرد غلطی کر گیا اور عورت صحیح نتیجے پر پہنچ گئی. اب اتنا ظرف آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہاں ایک عام بندہ کہتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ وہ صحیح ہے میں غلط ہوں، تو وہاں وقت کا وزیر اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کھلے دل سے اعتراف کر رہا ہے. محمد علی جناح قائد اعظم ساری زندگی پہلے ابتدائی عمر کے اندر ہندو مسلم اتحاد کے زبردست داعی رہے اور یہاں تک کہ ان کو سفیر کا لقب دے دیا گیا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے. بعد میں جب کچھ حالات واقعات کو دیکھ کر کچھ علامہ اقبال کی مسلسل انہوں نے جو ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوئی اس کو دیکھ کر انہوں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ ہندو مسلم اتحاد والی بات نہیں صحیح. انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور اس کے بعد جب یو ٹرن دیا تو ایک اخبار نویس نے نا بڑا چبھتا ہوا سوال ان سے کیا کہ کل تک تو آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بنے ہوئے تھے، آج آپ کو کیا ہوا؟ تو قائد اعظم نے بڑے تحمل سے سوال سنا اور جواب دیا، ہاں کبھی میں پرائمری میں بھی پڑھا کرتا تھا. مطلب یہ ہے کہ پرائمری میں پڑھتے ہوئے میں بعد میں ہائی میں بھی چلا گیا تھا، اس سے آگے بھی چلا گیا، تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اب میں نے پرائمری میں رہنا ہے. اسی طرح اگر آج میری سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کل تک میری سوچ یہ تھی چاہے وہ غلط ہی تھی تو میں نے اسی کو رکھنا ہے. تو یہ تکبر ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے. دوسرا چیز یہ ہے کہ تواضع ہو. اور تیسرا ہے باہمی اعتماد کا ہونا. اگر مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ مجھے پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اکٹھے چل سکیں گے؟ جگہ جگہ پر بدگمانیاں جنم لیں گی. تو اعتماد جو ہے نا وہ یہ بھی ایک دن میں نہیں بنتا ہے، آپ کو کردار فراہم کرنا پڑتا ہے. آپ کا کردار جب کنٹینیوسلی لوگوں کے سامنے آتا ہے پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ بندہ واقعی قابل اعتماد ہے، جو بات کہتا ہے صحیح کہتا ہے، جو بات کہتا ہے دیانتداری سے کہتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بات آج کچھ کہہ دی کل کچھ کہہ دیا یا یہ وعدہ کر دیا بعد میں اس کو توڑ دیا، ایسے نہیں کرتا. یہ 3 تقاضے جو بھی بندہ پورا کرے گا نا، جس درجے میں کرے گا اسی درجے میں وہ اس قابل ہوگا کہ دوسروں کو تعاون دے بھی سکے اور دوسروں سے تعاون لے بھی سکے اور تخلیقی تعاون کو جنریٹ کر سکے. اچھا، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ جی اس کی عملی شکل یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کسی بڑے مقصد کی خاطر چلنا ہے، مل کر تخلیقی تعاون کو کریٹ کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ ہماری طاقت کا ذریعہ ہے. ایک ٹیم ہے نا، ٹیم کا لیڈر یا ٹیم کا ہر فرد یہ سمجھے کہ میرے سے اگر اس کا کوئی اختلاف ہے، اس کا مزاج مجھ سے مختلف ہے، تو یہ اس ٹیم کی کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کی طاقت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی اس پر عمل کیسے کرنا ہے. تو عمل کرنے کے لیے دیکھیں کچھ مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھی کون سا موقع ہے یا کون سا مسئلہ ہے جس کو ہم طے کرنا چاہتے ہیں، جس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یا موقع کو واضح ہو، ڈسکشن چل رہی ہے تو اس کے اندر دیکھا جائے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ کیا ہے فی نفسہ ہی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے یہ جانا جائے کہ اگلے کا راستہ کیا ہے، یعنی اگلا اس مسئلے کو کس رنگ میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر تو ہمیں سنانے کی فکر ہوتی ہے نا، سمجھانے کی فکر ہوتی ہے، دوسرے کو سمجھے بغیر پیچھے جائیں ذرا، پہلے سمجھنا پھر سمجھانا، یہ 5ویں عادت تھی، ٹھیک ہے. تو پہلے اگلے کو سمجھا جائے اور سمجھا بالکل سطحی انداز میں نہ جائے.
بلکہ اگلے کے دل کی گہرائیوں کے اندر جو کچھ ہے نا ڈیپتھ میں جا کر اس کو سمجھ لیا جائے. اینڈ ممکن ہے وہاں سے کئی اچھے پوائنٹس, کئی اچھی نقطے, کئی اچھی باتیں سامنے آ جائیں. اس کے بعد پھر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جائے سامنے تیسرے مرحلے میں کہ میں اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں, میرے خیال میں یہ بات ایسے ہے یا ایسے ہی ہونی چاہیے یا اس کا یہ سلوشن ہے. اس کے بعد پھر اپنے چوتھے مرحلے میں اپنے اور اگلے کو ملا کر کسی اونچے راستے کی تلاش کی جائے, جس کو ہم برتر حل کا نام دیتے ہیں کہ ایک ہے میرے ذہن میں حل مسئلے کا, ایک ہے آپ کے ذہن میں حل. عام طور پر ان دونوں کو ملا کر دیانتداری کے ساتھ سوچا جائے تو کوئی بہترین حل, اس سے اونچا حل یعنی نکل آتا ہے. یعنی غور و فکر کے ذریعے سے ہی وہ حل سامنے آئے گا. تو اس طرح یہ چند مراحل ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے نا دیانتداری کے ساتھ تو انسان مطلب یعنی بڑے بڑے ایسے حیرت انگیز نتائج تک پہنچ جاتا ہے جن پر وہ اکیلا اپنے خول میں بند رہتے ہوئے نہیں پہنچ پاتا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی. تو آخر میں ہم اگر آپ ہمارے افق ٹی وی کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی, پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ زندگی بہت قیمتی ہے, اتنی قیمتی کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یوزڈ ٹو ہو چکے ہوئے ہیں زندگی کے ساتھ. اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب تک کوئی نعمت چھنتی ہے, اور پھر مزید یہ کہ یہ زندگی کی نعمت ہمیں صرف ایک مرتبہ ہی ملی ہے, دوبارہ کبھی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی نسلیں آئیں گئیں, ہم نہیں تھے. ہمارے بعد قیامت تک پتہ نہیں کتنی نسلیں آنی ہیں جانی ہیں, ہم نے نہیں ہونا ہے. ہمارا ایک ہی دفعہ یہاں دنیا کے اندر آنا تھا, یہی 50 60 70 سال کے لیے. تو اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے. اور اگر تو آپ زندگی کو عامیانہ انداز میں آرڈنری گزارنا چاہتے ہیں تو پھر تو کچھ مت کیجیے. لیکن اگر زندگی کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سٹرگل, کوئی سوچ بچار, کچھ لرننگ اور پھر اس کے مطابق عمل بہت ضروری ہے. ایک ہے زندگی صرف گزارنا اور ایک ہے زندگی کے اندر رنگ بھرنا. اب گزارنا ہے تو گزر تو خود ہی جائے گی جیسے تیسے کر کے بھی, لیکن زندگی کے اندر اگر کوئی رنگ بھرنے ہیں اور زندگی کو کوئی اتنا شاندار بنانا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے تذکرے بھی پیچھے رہیں اور ماحول, سوسائٹی, معاشرے کو آپ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہوں کہ کچھ سوسائٹی کو اس کے بینیفٹس بھی مل رہے ہوں, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری سٹرگل کرنی ہوگی. اور وہ ایکسٹرا آرڈنری سٹرگل کا راستہ ہی ہماری یہ بک آپ کو دکھاتی ہے. کامیاب لوگوں کی یہ جو خصوصی عادات ہیں, یہ چند عادات کو اگر انسان 1 بائی 1 سمجھ کر غور و فکر کر کے اپنے سیرت کا, کردار کا حصہ بنا لیں تو پھر وہ آرڈنری زندگی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بن جائے گی. ہر زندگی کے اندر ایکسٹرا آرڈنری بننے کی صلاحیت موجود ہے, لیکن اس کے لیے اس پر پراپر محنت کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہر بیج کے اندر پورا درخت بننے کی صلاحیت تو ہے, مگر ہر بیج پورا درخت بن نہیں پاتا. بنتا صرف وہی ہے جس پر پراپر طریقے سے محنت کی جاتی ہے. یہی معاملہ ہماری اپنی لائف کے حوالے سے ہے, اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ. اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اللہ حافظ.